عمل آپ جمعے والے دن اگر کریں گے تو اس کا انعام اور اس کی خیر و برکت صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، ربیع الثانی کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے. جمعے تو سارے کے ہی سارے مبارک ہیں، خیر و برکت والے ہیں. پہلا جمعہ جس مہینے کا بھی ہو تو ابتدائی عمل اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے. اس مبارک جمعے کے اندر ایک مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشہور بھی ہے بہت اہم بھی، یعنی آپ کے سارے فرامین اہم ہیں. کوئی ایسا آپ کا حکم نہیں ہے جو کوئی غیر ضروری ہو. سارے کے سارے آپ کے ارشادات بہت ہی پیارے اور بہت محبوب اور بڑے فائدے مند ہیں. لیکن جمعے کے دن کے جو اعمال ہیں ان کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ دن ہی مبارک ہے. اس دن میں اور جمعے کی رات یہ بھی فضیلت والی ہے، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعے کی رات کہلاتی ہے. اسے شب جمعہ کہا جاتا ہے. اب اس رات میں اور دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا حکم ہے. جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ہر ایک چیز کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن درود پاک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو، یہ آپ کی ہمت کے مطابق ہے. پھر جمعے والے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العزت سورہ کہف پڑھنے والوں کو ہر طرح کے شر سے، دشمنوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمائے گا، دھوکے سے اور ہر طرح کے تنگ دستی والے معاملے سے اللہ حفاظت فرمائے گا. دیکھو سب سے بڑا دھوکہ دجال کا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. جب اس سے حفاظت ہوگی تو دنیا کے فتنے تو اس سے کم ہیں. کسی کے دھوکے میں نہیں آئے گا وہ. ہر جمعے میں اگر سورہ کہف پڑھنے کا معمول ہو اس کا، اب وہ جمعے سے پہلے پڑھے تب اس کی مرضی ہے، یا جمعے کی نماز کے بعد پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ بابرکت عمل ہے. اب جمعے کے لیے حکم کیا ہے؟ جس طرح آپ کسی پروگرام میں، کسی تقریب میں، کسی شادی میں یا کسی بڑے آدمی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے تیار ہو کے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے خوب تیاری کر کے جاتے ہیں. تو اسی طرح جمعے کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس پہنیں، غسل کر لیں، اپنے ناخن تراش لیں، حجامت بنوا لیں، مکمل تیاری کریں، خوشبو لگا کے، اور کوشش کریں سب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچے. یہ پہلے جانے کی بڑی تاکید.
صحابہ کرام کا تو یہ معمول ہوتا تھا، اکثر صحابہ کرام یہ کہتے ہیں ہمیں ایسا موقع کبھی بھی نہیں ہوا کہ جمعے کی اذان ہوئی ہو اور ہم گھر میں ہوں، یعنی اذان مسجد میں ہوتی تھی، اور کئی تو ایک گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے چلے جاتے تھے۔ اب اتنا جو پہلے جاتے تھے ان کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ ذکر و اذکار میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، تسبیحات میں مشغول رہتے تھے۔ تو پہلے جانے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، فائدہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہے کہ امام خطبہ دیتا ہے، اور خطبہ عربی زبان میں ہے، کیونکہ عربی زبان سارے سمجھتے نہیں ہیں، عرب لوگ تو سمجھتے ہیں، وہاں تو ساری وہ تقریر، وہ پورا خطبہ عربی میں ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے ان ملکوں میں جہاں اردو زبان ہے اردو میں بیان ہوتا ہے، پشتو زبان ہے پشتو میں ہوتا ہے، فارسی زبان ہے تو فارسی میں ہوتا ہے، انگلش زبان ہے تو انگلش میں ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ مسائل سمجھ لیں، مسائل سیکھ لیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب سنت پوری کرنے کے لیے امام مختصر سا خطبہ عربی میں پھر بھی کہتا ہے، تو یہ اپنی اپنی زبان میں جو مسائل سمجھانے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جب عربی والا خطبہ شروع ہوتا ہے تو دوڑ کے پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ نقصان کیا ہے؟ جمعے کی نماز میں جلدی جانے والے کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا، جو جمعے کی نماز میں سب سے پہلے جاتے ہیں وہ اللہ کے دیدار کے لیے اگلی صفوں میں، پہلی صفوں میں بیٹھے ہوں، ان کے لیے ممبر کی کرسیاں سجائی جائیں گی، اور جو تاخیر سے جائیں گے ان کے لیے کرسیاں پیچھے سجائی جائیں گی، اور جو اس سے بھی تاخیر سے جائیں گے اور پیچھے ہوں گے۔ دیدار تو سب کو ہوگا، دیدار میں تو کمی نہیں آئے گی کسی کی۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی، جہاں بھی ہو آدمی اچھی طرح سورج کو دیکھ لیتا ہے، اسی طرح اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن جو آگے ہوں گے، پہلی صف میں ہوں گے، جمعے بھی پہلی صف میں ہوں گے، ان کو وہاں بھی پہلی صف میں جگہ ملے گی۔ یہ اللہ کی رضا کا بہت بڑا انعام ہے، ان کے لیے بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی بات ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جمعے کے لیے سب سے پہلے جائیں، اور پھر جمعے کے لیے اللہ کا جب دیدار ہوگا، حکم ہوگا جس طرح تم جمعے کی نماز کے لیے تیار ہوتے تھے، اب یہاں بھی اسی طرح تیاری کرو۔ وہاں ایک بازار ہوگا جنت کے اندر، اس بازار میں جائیں گے، وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، جو چیز پسند آئے گی وہ وہاں سے لے سکتا ہے آدمی، جیسا لباس پسند آئے گا وہ لباس لے سکتا ہے، بغیر پیسے دیے ہوئے، وہاں پیسوں کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہوگی، اب دنیا میں جس کا چہرہ لمبا ہے تو لمبا ہی ہے، اس کو کوئی گول نہیں کر سکتا، جس کا گول ہے اس کی حیت اور شکل بدل نہیں سکتا، وہاں تصویریں لگی ہوں گی، جیسا چاہے گا اس کا اسی طرح کا چہرہ بن جائے گا، لمبا چاہے گا لمبا ہو جائے گا، گول مٹولا چاہے گا اسی طرح ہو جائے گا، جیسا
کلر چاہے گا گولڈن کلر، سفید کلر، اسی طرح کا ہو جائے گا، اس کا تصور کرے گا، دل میں خیال آئے گا، اسی طرح ہو جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ جب وہاں سے تیار ہو جائیں گے، لباس بھی عمدہ پہن لیں گے، پھر اللہ کے دیدار کے لیے جب جائیں گے، جنت کے درختوں میں جب پتے بجیں گے، آپس میں ٹکرائیں گے ہوا سے، ان میں ایسی موسیقی کی آواز، پیاری آواز آئے گی، جھوم جائیں گے، مست ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ان کو نصیب ہوگی جو دنیا کی اس گندی موسیقی سے بچتا رہے گا، دنیا کے گانوں سے، لہو و لعب سے جو اپنے آپ کو بچائے گا، وہ موسیقی اس کو نصیب ہوگی۔ جب اس میں مست ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، وہ اپنی زبان میں زبور پڑھ کے سنائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی کہ پرندے بھی چلتے رک جاتے تھے، پانی چلتا ہوا رک جاتا تھا۔ جب اس سے اور زیادہ جھومنے لگیں گے، پھر اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ آپ قرآن پڑھ کے سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے، اور جب لوگ اور جھوم جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کی ذات جو 70,000 پردوں کے پیچھے ہوں گے، اللہ سامنے آ جائیں گے، پھر رحمان سورہ رحمان پڑھ کے سنائے گا۔ وہ کتنا مزہ ہوگا، قرآن وہاں بھی ہوگا، وہاں بھی پڑھ کے سنایا جائے گا۔ یہ جمعہ کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے یہ انعام ہے، یہ فضیلت۔ تو اس میں عمل کون سے کرنے ہیں؟ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور سورہ کہف پڑھنی ہے، اور اللہ کے 2 نام ہیں، یا حنانو یا منانو۔ ہر نماز کے بعد جمعے والے دن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ جمعے کا دن اگرچہ مغرب کے وقت غروب آفتاب کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس دن بھی آپ نے 5 نمازوں کے ساتھ ان کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جمعے کے ساتھ وہ رات ملتی ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ یہ عمل آپ جمعے والے دن اگر کریں گے تو اس کا انعام اور اس کی خیر و برکت صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ آخرت کی یہ ساری فضیلتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ملیں گی۔ اللہ کا دیدار اس طریقے سے ہوگا، جنت میں یہ سعادتیں ملیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ ہر دعا کو، ہر حاجت کو اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، اور اللہ موسلادھار بارش کی طرح انعامات اس کے اوپر عطا فرمائے گا، اس کے اوپر یہ انعامات کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی اور اس میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔